السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سورہ نور کی آیت نمبر 56 سے 57 انشاءاللہ تلاوت کر کے لفظی معنی گرامر کے ساتھ تفسیر کریں گے انشاءاللہ وبإذن علما۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ یہاں تک ہو گئی تلاوت۔ اب اس کے معنی جانتے ہوئے اس کی بات سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلا حکم یہ ہے وَأَقِیمُوا، قائم کرو نماز۔ اکیلے جا کے نماز پڑھو نہیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ کہہ رہے ہیں قائم کرو، سب مل کر قائم کرو نماز۔ نماز کی بہت اہمیت ہے، مرتے ہی پہلا سوال ہوگا نماز کا، تو اسی لیے جس کے اچھے شکل میں نماز آئے گی اس کے قریب تو اس کی نماز ٹھیک ہوگی۔ تو اسی لیے کوشش کرے کہ خشوع و خضوع لے کر آ کے نماز پڑھے۔ وَأَقِیمُوا، اور جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کا بہت بڑا درجہ ہے، 27 درجے اتنا ثواب ملتا ہے نماز جماعت سے پڑھنے کا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ساتھ میں دے دو کیا دے دو؟ زکوٰۃ۔ اب یہاں پر دیکھیے فوٹو ڈالی ہوں تاکہ اچھے سے سمجھ میں آئے۔ سارے لوگ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں سجدے میں یعنی رکوع اور سجدے میں جھکتے رہتے ہیں، ایسے جھکنے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کے طرف جھک رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند بھی کرتے ہیں، تو یہ جھک رہے ہیں، نماز کو قائم کر رہے ہیں، سب مل کے جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ میں کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیے یہ سیکنڈ فوٹو میں زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی مال دیا ہے، مال وہ دولت دی ہے، اس میں سے وہ زکوٰۃ خرچ بھی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، تو اسی لیے، اور ان کی مال کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے، تو اسی لیے نماز پڑھنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر چلے ہم۔ اطاعت اس طریقے سے ہوتی ہے لعلکم، تاکہ تم پر ترحمون، اس کا روٹ یہ ہے رحمیم، ترحمون، تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ ایک آیت ہو گئی ہے۔ اب دوسری آیت آگ کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ چلیے یہ جو سرکش لوگ ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اپنے غرور میں ایسے ہو جاتے ہیں، ان کے مال و دولت پہ اتنا غرور رہتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہرا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہاں پر ہم سمجھیں گے لا تحسبن، حسبہ یحسب یہ گمان کرنے کے ہوتے ہیں، لا تحسبن، اور تم ہرگز گمان نہ کرو، الذین جو لوگ، اب یہ اس میں موصولہ ہے، اللتی، اللذان، الذین، الذی، اللذان، الذین، اللتی، اللذانی، اللائی، اللواتی، ایسے بھی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جمع کے لیے ہے، جو ہرگز گمان نہ کرے، جو لوگ کفر کرتے ہیں، معجزین، ہرانے والے ہیں، والے اس لیے کیا ہے کیونکہ پہ میم لگا ہے تو والے کہیں گے فی الارض، زمین میں۔ تم ہرگز، یہ کافر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ کو ہرا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز تم یہ گمان اگر دماغ میں بھی آیا تو یہ بالکل بھی نہ لائے کہ اللہ کو ہرا دیں گے زمین میں، بلکہ یہ کافروں کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیے وَمَأْوَاهُمْ، ان کا ٹھکانہ، ہم ضمیر ہے، ہم ضمیر کدھر کی طرف جا رہی ہے؟ کافروں کی طرف جا رہی ہے۔ ان کا یعنی ماوا، یعنی اس کو کہتے ہیں جو ماں کی گود ہوتی ہے نا، تو بچہ کہاں پر بار بار جاتا ہے؟ ماں کے گود میں جاتا ہے، تو ماوا یعنی ٹھکانہ۔ اب یہ جہنم والوں کا ٹھکانہ، جو سرکشی کرتے تھے، کافر تھے، ان کا ٹھکانہ کہاں پر ہوگا؟ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، آگ میں ہوگا۔ اب یہاں پر فوٹو ڈالی ہوں تاکہ یہ اللہ اس سے ڈرے
ہم یہ آگ سے ڈرے دیکھیے کیسا جل رہا ہے بندہ جو کفر کرتا تھا دنیا میں، اس کو آگ میں ڈالے ہیں تو اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا، نار یعنی آگ ہوگا، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور برا ہے مصیر اس کا ٹھکانہ، مصیر لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اس کا لوٹنا کہاں پر ہوگا؟ اس کا لوٹنا آگ میں ہوگا، کیونکہ دنیا میں کیا کرتا تھا؟ وہ بہت ہی سرکشی مچاتا تھا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آگ میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا ٹھکانہ جو کفر کرتے تھے، یہ گمان کرتے تھے کہ ان کا پیسہ دولت کام آئے گی اور اللہ کو ہرا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کافروں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہوگا، وہ آگ ہوگا۔ اللہ بچائے ایسی آگ سے اور آسان ہمارا حساب کتاب کر دے۔ سبق میرا اتنا ہی ہے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔